عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ، کہا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ حیران ہو گئی اور کہنے لگیں کسی عورت کے ہاں اولاد ہونے کا جو ظاہری سبب ہے وہ مجھ میں پایا نہیں جا رہا، کیونکہ نہ تو میں کسی سے نکاح کیا ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں سے؟ تو فرمایا کہ قال کذالک قال ربک هو علی عین ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہے کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے مریم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رب عز و جل نے فرمایا ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے اوپر بہت آسان ہے، کیونکہ میں اسباب اور واسطوں کا محتاج نہیں ہوں۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر مریم رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر مریم رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اعلان کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے کہ وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا، پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو اس نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بولی بصری ہو جاتی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب درد کی بھی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ اسی پریشانی کی شدت سے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی یا بولی بصری ہو جاتی تاکہ یہ تمام معاملات پیش نہ آتے۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ فناداها من تحتها الا تحزني، تو اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے درد کی شدت سے مرنے کی تمنا کی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ کھجور کا درخت سبز ہو کر پھل لایا اور وہ پھل پختہ اور رسدار ہو گئے،
اور ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ جس سوکھے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اسے اپنی طرف حرکت دیں تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا کہ آپ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں اور اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیں، پھر اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ آپ سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اشارے سے اسے کہہ دیں کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوقوف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے، کہ جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولیٰ ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے، اور کہنے لگے، اے مریم، بے شک تم بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں حنا بدکار تھی، تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہارون حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا ہی ایک نام ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس پر مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پھر اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے تفصیل پوچھنی چاہی تو چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی۔
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ قال انی عبد اللہ، بے شک بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کلام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کو دور کرنا تھا، مگر آپ نے پہلے خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی، اس لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرما دیں جو اللہ تعالیٰ کے جناب پاک میں لگائی جائے گی، اور اسی سے وہ تہمت بھی اٹھے گی جو والدہ پر لگائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی فطرت نہایت پاک و ظاہر بناتا ہے۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس کتاب سے انجیل مراد ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے۔ خواہ میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں تب تک اس نے مجھے نماز کا مکلف بنایا ہونے پر اسے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے حق بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بد نصیب نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے والا بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھے پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیہ یَمْتَرُونَ، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔